الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ نہر فرات میں ایسی خوفناک طغیانی آ گئی، یعنی طوفان آ گیا کہ سیلاب میں تمام کھیتیاں ڈوب گئی۔ لوگوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ بے کس پناہ میں فریاد کی۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جبہ مبارک اور امامہ مبارک اور چادر مبارک زیب تن فرما کر گھوڑے پر سوار ہوئے۔ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر کہیں حضرات بھی ہمراہ چل پڑے۔ دریائے فرات کے کنارے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر پل پر تشریف لا کر اپنے عصا سے نہر فرات کی طرف اشارہ کیا تو اس کا پانی 1 گز کم ہو گیا۔ پھر دوسری مرتبہ اشارہ فرمایا تو مزید 1 گز کم ہوا۔ جب تیسری بار اشارہ کیا تو 3 گز پانی اتر گیا اور سیلاب ختم ہو گیا۔ لوگوں نے التجا کی، یا امیر المؤمنین بس کیجیے، یہی کافی ہے۔ یہ بات شواہد النبوت صفحہ نمبر 214 پر لکھی ہوئی ہے۔ چشمہ ابل پڑا۔ مقام صفین جاتے ہوئے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا لشکر ایک ایسے میدان سے گزرا جہاں پانی نہیں تھا۔ پورا لشکر پیاس کی شدت سے بےتاب ہو گیا۔ وہاں ایک گرجا گھر تھا۔ اس کے ریب نے بتایا کہ یہاں سے 2 فرسخ یعنی تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر پانی مل سکے گا۔ کچھ حضرات نے وہاں جا کر پانی پینے کی اجازت طلب کی۔ یہ سن کر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اپنے گھوڑے مبارک پر سوار ہو گئے اور ایک جگہ کی طرف اشارہ کر کے کھودنے کا حکم فرمایا اور کھودائی شروع ہو گئی۔ ایک پتھر ظاہر ہوا، اسے نکالنے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو گئی۔ یہ دیکھ کر مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سواری سے اترے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اس پتھر کی دراڑ میں ڈال کر زور لگایا تو وہ پتھر نکل پڑا اور اس کے نیچے سے ایک نہایت صاف و شفاف اور میٹھے پانی کا چشمہ ابل پڑا اور تمام لشکر اس سے سیراب ہو گیا۔ لوگوں نے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا اور مشکیزیں بھی بھر لیے۔ پھر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وہ پتھر اسی جگہ پر رکھ دیا۔ گرجا گھر کا عیسائی ریب یہ دیکھ کر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کرامت خدمت میں عرض گزار ہوا، کیا آپ نبی ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا، کیا آپ فرشتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ اس نے کہا، پھر آپ کون ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، میں پیغمبر مرسل حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوں اور مجھ کو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے چند باتوں کی وصیت بھی فرمائی ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ عیسائی ریب کلمہ شریف پڑھ کر مشرف با اسلام ہو گیا۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، تم نے اتنی مدت تک اسلام قبول کیوں نہیں کیا تھا؟ ریب کہنے لگا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس گرجا گھر کے قریب پانی کا ایک چشمہ پوشیدہ ہے۔ اس چشمے کو وہی شخص ظاہر کرے گا جو نبی ہوگا یا نبی کا صحابی ہوگا۔ چنانچہ کہ میں نے اور مجھ سے پہلے بہت سے ریب اس گرجا گھر میں اسی انتظار میں مقیم رہے۔ آج آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ چشمہ ظاہر کر دیا تو میری مراد بھر آئی، اس لیے میں نے دین اسلام قبول کر لیا۔ ریب کا یہ بیان سن کر شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رو پڑے اور اس قدر روئے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی کتابوں میں بھی میرا ذکر ہے۔
یہ ریب مسلمان ہو کر آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے خادموں اور مجاہدوں میں شامل ہو گیا، وہی شامیوں سے جنگ کرتے وہی شہید ہو گیا، اور مولا مشکل کشا نے اپنے دست مبارک سے اسے دفن کیا اور اس کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ یہ روایات کرامات صحابہ صفحہ نمبر 114 پر لکھی ہوئی ہے، اور کتاب شواہد النبوت صفحہ نمبر 216 پر لکھی ہوئی ہے، اور کرامات شیر خدا صفحہ نمبر 6